کہ آپ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت 27 صفر جمعرات کا دن تھا۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ ابو بکر جانے کا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں؟ کہا۔ تو وہ رونے لگے خوشی سے کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو ایک بڑی مشہور آپ کی اونٹنی ہے کسوا، یہ ابو بکر نے آپ کو دی تھی، کہ وہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اس دن کے لیے۔ کہ نہیں میں پیسے لوں، ہجرت ہے میں پیسے دوں گا، مدینے جا کے پیسے دوں گا۔ تو جمعرات کو یعنی شب جمعہ آپ تہجد کے وقت میں ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے، آپ دونوں حضرات۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے غار ثور، بالکل مخالف سمت میں، تو پہلے ہم وہاں جا کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش ماٹھی پڑ جائے گی تو پھر ہم نکل پڑیں گے۔ اور ایک ان کا دوست تھا عبداللہ بن اریقط، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر تھا، اس کو رہبر بنایا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کافر سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پر عیسائی فائز تھے، مغل بادشاہوں کے اور خلجی اور بلبن اور جتنے یہ خاندان غلامہ سب کے پاس ہندو جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، کہ کھوجی پیر کا نشان دیکھ کے کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے۔ اور ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپا ہوا ہوگا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ جب دشمن وار کرے تو میرے اوپر کرے، آپ پہ نہ کرے۔ تو پنجوں پہ چلتے چلتے یہ کچھ 4 میل کا فاصلہ تھا، پتھروں پر کنکروں پر آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو ایسا پہاڑ ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے سیدھا، تو آپ پاؤں کی تکلیف کی، انگلیوں کی تکلیف کی وجہ سے چڑھ نہ پائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے اور آپ کو باہر بٹھایا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے اندر نہیں جانا، اندھیرا تھا، 27 کی رات تھی، 27 صفر کی رات تھی۔ اندر گئے، ٹٹول ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے نا پتھروں سے بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو آپ نے کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، یہ وہ تھا جس میں سانپ تھا۔ تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سانپ جو ڈنگ مار رہا تھا وہ اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ بھئی سانپ ہونے کی وجہ سے میں ڈس رہا ہوں، وہ ڈنگ مار رہا تھا کہ پیر پر آ کر میں بھی نبی دی زیارت کر لوں، وہ اس لیے ڈنگ مار رہا تھا کہ میں نبی دی زیارت کر لوں۔ تو جب تھوڑا سا اجالا ہوا تو آپ نے دیکھا ابو بکر ننگے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کرتا بھی کوئی نہیں، پگڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا ہوا؟ کتنے گئے تیرا چولا تیری پگڑی؟ تو نے ایسے دکھایا رسول اللہ یہ سارے تھے سوراخ، مجھے ڈر لگا کوئی بچھو کوئی سانپ کوئی کیڑا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس لیے میں نے یہ کور کر دیے۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو ایسے چھل کے پانی کی طرح، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ فوراً جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ ویسے بھی آج 22-23 جمادی الثانی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے، تو اس کی نسبت میرے ذہن میں تو میں کوئی تیاری کر کے تو آتا نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ جدھر مجھے لے جاتا ہے میں چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا یہ فوکس تھا کہ میں وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو وہ ہجرت سے کیسے شروع ہوا؟ تو آپ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات رہے، اور یکم کی صبح کو تہجد کے وقت آپ وہاں سے نکلے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا تو کہیں کہیں چراغ ٹمٹماتے تھے، تو آپ نے کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔
اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو آپ قباء میں پہنچ گئے، قباء میں، اور 22 ربیع الاول کو پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور جمعے کا دن تھا، اور آپ نے مدینہ سے پہلے مسجد تھی جس کو آج کل مسجد جمعہ کہتے ہیں، تو جہاں بنو سالم آباد تھے وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اور اس میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے بنو قینقاع کے، وہ آئے سننے، تو آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا جو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ نبی کے سوا ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں بول سکتا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ الفاظ کی موسیقی دیکھیے آپ، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے یہ سچا نبی ہی ایسا بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا۔